الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحفظا للأميين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب صدر حضرت مولانا حافظ محمد اسحاق صاحب، حضرت قاری محمد رئیس صاحب، حضرت مولانا عبداللطیف صاحب اور میزبان مکرم حضرت مولانا حبیب صاحب و دیگر قابل صد احترام علماء کرام، محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، آپ سب قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے آپ سب نے مل کر سیرت النبی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے عنوان سے اس تقریب کو سجایا ہے. سیرت کے نام پر ہم سب جمع ہوئے ہیں. اس شمع کے جلنے پہ پروانے کھچ کھچ کے آئے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری، آپ سب کی تشریف آوری کو قبول فرمائے. جب کسی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو اس مجلس پر اللہ عرش پر فخر فرماتے ہیں. تو اس مجلس کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب بھی دوران گفتگو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو ہماری زبانوں پہ درود و سلام کے ترانے ہوں. پروقار پرسکون ہو کر خاموشی کے ساتھ میں نبی کی سیرت سنی جاتی ہے. سیرت سننے کے کچھ آداب ہوا کرتے ہیں. علماء کرام نے لکھا ہے نبی کی سیرت کو سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے. تو عبادت کے طریقے سے ہوتی ہے. کسی نے کہا ہے دھڑکنوں ذرا آہستہ چلو، اے سانسوں ذرا آہستہ چلو، کہ دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے. تو ایسی مجلسوں کا ذکر اللہ عرش پہ فرماتے ہیں. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مسجد نبوی کے آنگن میں ایک مجلس لگا رکھی تھی. یعنی نجوم کا ہجوم تھا، آفتاب کی آمد تھی. اتنے میں حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹا، بادل چھٹا، سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، طلوع ہوئے اور فرمایا ما اجلسکم، یہ کیسی مجلس لگا رکھی ہے تم نے، یہ کیسا جلسہ ہے. سجان گڑھ والوں کیوں بیٹھے ہو، رات کے 10 بجے ہیں، کیسی مجلس ہے، یہ کیسا جلسہ ہے. ما اجلسکم، یہاں کیوں بیٹھے ہو. لوگ تو چوراہوں پہ بیٹھے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، لوگ تو پڑیاں ہانک رہے ہیں، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو.
صحابہ سے پوچھا جا رہا ہے ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے جواب دیا تھا جلسنا نذکر اللہ نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، اللہ کے رسول ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اس کی تعریف بیان کریں اور اس خاص احسان کا ذکر کریں جو اس نے ہمیں آپ کا امتی بنایا، آپ کو ہمارا نبی بنایا۔ اس احسان پہ ہم سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، ہم نبی کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم قسم کھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو کہ نبی کا ذکر کیا جائے؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول اگر آپ حلف لیں تو لے لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آپ کی صداقت پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن قسم اس لیے لے رہا ہوں کہ اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ ابھی جبریل آیا تھا اور مجھے خبر دے کے گیا ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری وجہ سے عرشوں پہ ناز کر رہا ہے۔ تو جہاں سیرت کی مجلس لگتی ہے تو وہاں پہ اس مجلس پہ اللہ عرش پہ ناز کرتے ہیں۔ تو ادب کے ساتھ میں اس جو ہے نبی کی سیرت کو سننا ہے۔ ادھر ادھر گاڑیاں چلتی رہیں گی، بے شک سڑک پہ مجلس رکھی گئی ہے، لیکن آپ کی پوری توجہ اس طرف رہے گی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سیسی کا ڈھکن کھولوں جس میں کستوری ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سیسی کا ڈھکن کھول دوں جس میں مشک و عنبر ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں میں تھوڑا سا ذکر کروں سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، سرخیل جمالاں، تتمہ دوراں، ذی شان و عالی شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا ذکر اتنا بلند کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نبی کی سیرت جو بیان کر رہے ہیں اس لیے نہیں کہ نبی کی شان بڑھ جائے گی۔ حضرت حسان نے کہا تھا ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد، کہ ہم شعر و شاعری اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ نبی کی شان بڑھ جائے، بلکہ ہم نبی کی تعریف کر کے اپنے شعروں کی قیمت بڑھا رہے ہیں، اپنی تقریریں چمکا رہے ہیں۔ ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے ایسا انتخاب کیا ہے، انتخاب جو لاجواب ہے کہ ساری کائنات سے اللہ رب العزت نے جو ہے انبیاء کو چنا اور پھر نبیوں میں سے خلیل کو چنا، خلیل میں سے ذبیح کو چنا، ذبیح میں سے عرب کو چنا، عرب میں سے مزر کو چنا، مزر میں سے کنانا کو چنا، کنانا میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات سے یوں چنا ہے، یوں انتخاب کیا ہے کہ جو ہے باقی انبیاء کو بھی معجزات ملے اور باقی انبیاء کو بھی کمالات ملے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو جو عطا کیا ہے وہ ہر چیز نرالی عطا کی ہے۔ میں پیغام کی طرف آ رہا ہوں۔ جمعیت علماء ہند یہ کیوں راجستھان کے مختلف شہروں میں اور قریوں میں اور دیہاتوں میں اور چوراہوں پر جمعیت علماء ہند کے بینر تلے یہ کیوں سیرت النبی کی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، کیوں سیرت النبی کے جلسے ہو رہے ہیں؟ یہ جلسے اس لیے نہیں ہو رہے ہیں کہ ربیع الاول میں نبی کی ولادت ہوئی ہے، جمعیت کا یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ جلسے اس لیے نہیں ہو رہے ہیں کہ جو ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، بلکہ جمعیت علماء ہند کی نگاہ عمیق بھی ہے اور بسیط بھی ہے۔ انہوں نے کہا ان کی نگاہ پورے ورلڈ پہ ہے، حالات حاضرہ پر ہے، تو کئی باتیں سامنے آئی جس میں کچھ جو ہے دنیا میں ایسے بد نصیب انسان بھی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اور کوئی
جو ہے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں اور کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ اشکال کرتے ہیں، کہتے ہیں اسلام میں شدت ہے، اسلام جو ہے قتل و غارت گری کی بات کرتا ہے، یہ مسلمان جو ہے سخت قسم کے ہوتے ہیں، یہ کٹر ہوا کرتے ہیں، ان میں حرارت بہت ہوتی ہے، ان میں شدت ہوتی ہے۔ تو یہ حلیہ بگاڑا جا رہا ہے شریعت کا، یہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کرتا، یا پھر عورتوں کی برابری کی بات نہیں کرتا، یا یکساں سول کوڈ کی بات نہیں کرتا، یا انسانی ہمدردی کی بات نہیں کرتا۔ تو جمعیت علماء ہند نے فیصلہ کیا کہ گاؤں گاؤں جا کر، شہر شہر جا کر، اور قریے قریے جا کر، گلی گلی جا کر بتائیے کہ ہمارا جو نبی ہے وہ سراپا رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، ساری کہکشاؤں کے لیے رحمت بنایا ہے، سارے انسانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، حیوانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، جناتوں کے لیے رحمت بنایا ہے، حیوانات کے لیے، جنات کے لیے، نباتات کے لیے، معدنیات کے لیے، سارے طبقات کے لیے، بیویوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، بچیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مزدوروں کے لیے، سب کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، سارے جہانوں کے لیے، اور سب کو اللہ کے نبی کی رحمت سے فائدہ پہنچا۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، اور جبریل بتا، اللہ نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو کیا میری رحمت کا تجھے فائدہ پہنچا؟ تو جبریل کہنے لگا، ہاں مجھے بھی فائدہ پہنچا، میں آپ کی آمد سے پہلے ڈرا رہتا تھا، سہما رہتا تھا، گھبرایا ہوا رہتا تھا، لیکن جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے صدقے اللہ نے میری تعریف کر دی۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، تو مجھے تسلیہ مل گئی کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اللہ میری تعریف کر رہا ہے، یعنی آپ کی رحمت کا فائدہ مجھے بھی پہنچا۔ مشرکین کے لیے رحمت بن کر آئے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ ابو جہل جیسے جو شرک کے لیڈر قسم کے انسان تھے، ان کو بھی نبی کی رحمت کا فائدہ ملا۔ ابو جہل خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کر رہا تھا، بلکہ حقیقت میں اس کے لیے وہ تو بددعا تھی، لیکن وہ دعا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ کہہ رہا تھا، الہ العالمین، اگر تیرا محبوب سچا ہے، اگر یہ قرآن جو تو نے نازل کیا ہے یہ سچا ہے۔ ابو جہل کا کہنا تھا کہ میں قرآن کو سچا نہیں مانتا، میں تیرے نبی کو سچا نہیں مانتا، میں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے تجھ سے مانگنے آیا ہوں، اگر تیرا قرآن سچا ہے، اگر تیرا نبی سچا ہے تو آسمان سے میرے سر پہ پتھروں کی بارش برسا۔ یہ جب ابو جہل مانگ رہا ہے، اس کے ساتھی مانگ رہے ہیں، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے مانگ رہے ہیں، عذاب مانگ رہے ہیں، اور شرطیں کیا لگائی کہ یا قرآن سچا ہے، اگر قرآن سچا ہے تو عذاب بھیج دے، پتھروں کی بارش شروع کر دے، اگر تیرا محبوب سچا ہے تو پتھروں کی بارش شروع کر دے۔ شرطیں تو دونوں پائی جا رہی تھی، اللہ کا محبوب بھی سچا ہے، اللہ کا کلام بھی سچا ہے، پھر ابو جہل کے سر پہ پتھر کیوں نہیں آئے، پتھروں کی بارش کیوں نہیں پڑی؟ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ میرے محبوب عذاب تو یہ مانگ رہے ہیں، یہ خود بددعائیں کر رہے ہیں، اور میرے گھر کا خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے مانگ رہے ہیں کہ بارش میں پتھروں کی برساؤں، لیکن میں عذاب نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے نہیں دیتا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب مکہ کی گلیوں میں تو
جو چلتا ہوا نظر آتا ہے. میں تیری وجہ سے ابو جہل کے سر سے عذاب ہٹا رہا ہوں. میں تیری وجہ سے ابو لہب کے سر سے عذاب ہٹا رہا ہوں. میں تیری وجہ سے مشرکین مکہ کے سروں سے عذاب کو ٹال رہا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا فائدہ مشرکین کو بھی ہوا. مشرکین نے ڈیمانڈ کی تھی کہ یا الہ اللہ، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سچے ہیں تو ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں. یہ جو صفا پہاڑی ہے اس کو سونے کا بنا دیں تو ہم سچا جان لیں گے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کی ہدایت کے لیے مضطرب ہوا رہا کرتے تھے، بے چین رہا کرتے تھے، دائم الفکرہ رہا کرتے تھے. اور اس وقت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیں گے تو ہم فوراً ایمان میں داخل ہو جائیں گے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا شروع کر دی. الہ العالمین، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، تو ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دے. بلکہ اللہ نے ایک موقع پہ جو ہے اپنے محبوب سے پوچھا تھا، میرے محبوب اگر آپ کہیں نہ تو میں ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں، آپ جہاں جائیں گے یہ سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ جائیں گے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یا الہ العالمین، مجھے سونے کے پہاڑ نہیں چاہیے، مجھے تو ایک دن کھلا دینا تاکہ تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رکھنا تاکہ میں صبر کروں. یہ مانگا تھا، آفر دیا تھا اللہ نے. لیکن یہاں اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، الہ العالمین اگر ان کو ہدایت مل رہی ہے، اگر ابو جہل جنت میں جا رہا ہے، اگر ابو لہب جنت میں جا رہا ہے، تو ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دے. یہ دعائیں کر رہے ہیں. جبریل امین اترا، کہا اللہ کے محبوب، اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ کی دعاؤں کو نہیں ٹالوں گا، اگر آپ کہیں تو میں پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں گا. لیکن ایک شرط ہے، یہ جو ڈیمانڈیں کر رہے ہیں، جنہوں نے مانگ رکھی ہے پہاڑوں کو سونے کا بنانے کی، ان سے ایک عہد لو کہ اگر سونے کا میں نے بنا دیا اور پھر ایمان نہیں لائے تو پھر کیا ہوگا. یہ عہد لو، ایسا نہ ہو کہ میں پہاڑ سونے کے بنا دوں اور پھر یہ مکر جائیں. اگر سونے کے پہاڑ بننے کے بعد یہ ایمان نہیں لائے تو ایسا عذاب دوں گا، ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا ہوگا، پھر یہی پار اٹھا کے ان کے سروں پہ مار دوں گا. جب اللہ نے یہ پیغام دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، غیروں کے لیے رحمت بن کر آئے، مشرکین کے لیے رحمت بن کر آئے، فرمایا دعا کر رہے تھے لیکن جب یہ پیغام آیا تو دعا بدل دی. فرمایا الہ العالمین، الہ العالمین جو ہے سونے کا بنانا ٹال کر دے، ان مشرکین کے سر سے عذاب کو ٹال دے. یہ رحمت ہے نبی کی جس سے مشرکین کو فائدہ پہنچا. یہاں سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا رحمت بنا کر بھیجا کہ ان کی رحمت ایسی عام تھی کہ سانس والی چیزیں تو چھوڑو، بغیر سانس والی چیزوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. فرمایا کرتے تھے مجھے وہ پتھر یاد ہے جو نبوت کے اظہار سے پہلے مجھے سلامی پیش کیا کرتا تھا، مجھے سلام کرتا تھا. فرمایا یہ جو احد پہاڑ ہے، میں محمد اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں، یہ پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے. اور ایسے حشرات الحرس جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا. یہ جمعیت علماء کا جو پیغام ہے وہ صحیح ہے یا نہیں اپنے ذہنوں سے پوچھنا. انہوں نے کیوں کیا یہ انتخاب کہ چوراہوں پہ نبی کی سیرت کو بیان کیا جائے؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت بکواسیں ہو رہی ہیں. کوئی تو کہہ رہا ہے کہ اسلام میں شدت پسندی ہے، کوئی کہہ رہا ہے اسلام نے بہنوں کو حق نہیں دیا، کوئی کہہ رہا ہے بیٹیوں کو حق نہیں دیا،
کوئی کہہ رہا ہے پڑوسی کے حقوق نہیں بتاتا، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ غیروں کے لیے نفرت رکھتے ہیں۔ آؤ اسلام کو پڑھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھاؤ، تمہیں پتا چلے گا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں اے انسانوں اپنے پاؤں کے نیچے چونٹی کو بھی مت لتاڑا کرو، پیشاب کرتے وقت اس کو بھی اپنی دھار میں غرق نہ کیا کرو، جہاں چونٹی کا گھر ہو اس کو جلایا نہ کرو۔ دیکھا نہیں تم نے قرآن میں کہ چونٹی کے خاطر اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو روک دیا؟ کس کے خاطر؟ چونٹی کے خاطر روک دیا۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اسکال کرنا آسان ہے، قرۂ عرض پہ ایسی کوئی اور مثال تو بتا دے۔ بتاؤ مجھے کسی ایسی کتاب میں، ایسی دھارمک کتاب میں مجھے وہ لائن دکھا دو جس لائن میں لکھا ہوا ہو کہ جنت عورت کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ صرف اسلام ہے جس نے کہا عورت جب ماں بنتی ہے تو جنت اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ کیا مقام دیا عورت کو؟ کیوں بکواس کرتے ہو؟ عورت کو برابری نہیں دی، عورت کو اسلام نے حقوق نہیں دیے۔ اسلام نے عورت کو جو پردہ دیا ہے وہ اس کی عزت کی حفاظت کے لیے دیا ہے، ورنہ اسلام نے اس کو دنیاوی کسی بھی میدان میں اس کو پیچھے نہیں رکھا ہے، بلکہ وہ شانہ بہ شانہ ہر میدان میں نظر آتی ہے۔ اور اسلام نے اس کو ایسے حقوق دیے ہیں کہ ایسے حقوق کوئی سوچ نہیں سکتا، ایسے سوچ نہیں سکتا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ پیغام کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں میں ذکر کروں آمینہ کے لال کا، محبوب رب ذوالجلال کا، جو حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل، شریفوں میں اشرف، نبیوں میں افضل، حسین نازنین محجبین بہترین، بالیقین شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، راحت العاشقین، سید الانبیاء والمرسلین، سید البشر، ساقی کوثر، دانائی سبل، فخر رسل، ہادی سبل، ساقی کوثر، شافع محشر، قمر لیلۃ البدر، برتر بالا قدر، سارے رسولوں کے سرور، سارے انبیاء کے افسر، حسین نازنین محجبین، رہبر و رہنما، بدر الدجا، شمس الضحا، مقتدا و پیشوا، بدر الدجا، شمس الضحا، خیر الورا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی نبیوں کو چنا تو اصطفیٰ کہا قرآن میں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، لیکن جب اپنے محبوب کو چنا تو فرمایا محمد مصطفیٰ۔ جس طرح جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ، اور جس طرح رمضان سارے مہینوں سے اعلیٰ، شب قدر ساری راتوں سے اعلیٰ، اور گلاب سارے پھولوں سے اعلیٰ، رمضان سارے مہینوں سے اعلیٰ، قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ، جبریل سارے فرشتوں سے اعلیٰ، عالم سارے عابدوں سے اعلیٰ، اور جو ہے گلاب سارے پھولوں سے اعلیٰ، فرید سارے موتیوں سے اعلیٰ، ایسے ہی تیرا میرا نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ۔ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، وہ جسے حق نے آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے ہم کو اندھیروں سے نکالا، وہ برکت کا پرتو و رحمت کا چھالا، وہ آدم سے عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہیں، زمین کے حسی سب نظارے گواہیں، وہ آیا جس نے جہاں کو ہے سنبھالا، وہ حسن کی نزاکت وہ امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری و بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اس سے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم میں احسن وہ سب سے نرالا، وہ جمال معلا کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا۔ اب شکیلیت نہیں چلے گی، اب قادیانیت نہیں چلے گی۔ ہاں علماء، جمعیت علماء کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو ہے ہر جگہ نبی کی سیرت کو بیان کرو، اس لیے کہ یہ ارتداد کا زمانہ ہے، اس زمانے میں ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمان کو، ایک ایک ہمارے بچے کو، ایک ایک بچی کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، اب ان کے بعد میں دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا۔
لوگ قیامت کی نشانیاں بتا کر ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، عقیدے پہ وار کرتے ہیں، کہتے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ بھائی عیسیٰ علیہ السلام پہلے نبی بن کر آئے، آج بھی نبی بن کر آسمان میں رہ رہے ہیں۔ وہ اپنی نبوت سمیت دنیا میں قیامت کی نشانی بن کر آئیں گے، لیکن اپنی نبوت نہیں چلائیں گے، اپنی رسالت نہیں چلائیں گے، بلکہ وہ محمد عربی کی شریعت کی دعوت دیں گے، جس سے دنیا کی اکثریت عیسائیت اسلام میں داخل ہو جائے گی۔ وہ دجال کا قتل کرنے کے لیے آئیں گے، وہ قیامت کی نشانی بن کر آئیں گے۔ کہیں امام مہدی کے نام پہ عقیدے پہ ڈاکہ ڈالنے کی ناکام کوششیں کی جاتی ہیں، وہ بھی قیامت کے قریب مسلمانوں کے امیر بن کر آئیں گے۔ ان کا ٹارگیٹ دجال کا قتل ہوگا، ان کا مقصد خلافت کا نفاذ ہوگا، اس قانون کو دھرتی پہ نافذ کرنا ہوگا، اس رب العالمین کا قانون جس نے ساری دنیا بنائی، اس کے قانون کے نفاذ کے لیے وہ دنیا میں کوششیں کریں گے، اور جو ان کے راستے میں روڑا بنے گا اس کو راستے سے ہٹاتے جائیں گے۔ اس کو لے کر بھی جو ہے باتیں جو ہے بنائی جاتی ہیں، اور ختم نبوت پہ حملہ کرنے والے کہتے ہیں۔ آپ نے سنا 2-3 سال پہلے ہمارے راجستھان کے کئی شہروں میں وہ شکیل بن حنیف جو بہار سے آیا تھا اور راجستھان آیا، اور راجستانیوں نے کہہ دیو میں تھارو نبی ہاں، کوٹا ٹونک کے میں نے کہہ دیو میں تھارو نبی ہاں۔ بھی نے کون مانیو نبی بیرا ہے جو کو بی ایڈ کروڑا چھوڑا، بی اے کروڑا چھوڑا ہے نا، دو ہاتھ جیبا میں گھال کے پھر میں پڑھیا لکھا مارا سے شانو کوئی کو نہیں۔ ارے بھی بیاری نے نبی مان لیو تھے کتا ایک شانہ ہو۔ تو یہ جو ہے مقصد ہے کہ چوراہوں پہ نبی کی سیرت کو عام کیا جائے، مسلمان کے بچے کو بتایا جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اب ان کے بعد میں کسی کی نبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رات ہوتی ہے تو ستارے چمکتے ہیں، اور آسمان کے دانوں میں مختلف ستارے، کوئی بڑے کوئی چھوٹے، کوئی کم روشنی والے کوئی زیادہ روشنی والے، لیکن جب سورج نکلتا ہے تو سب کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے پہلے بہت سارے نبیوں کو بھیجا، لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر بن کر دنیا میں طلوع ہوئے تو اب کسی ستارے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی، اب کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اس لیے قرآن میں چاند کو نور جو ہے منیر کہا گیا ہے، اور سورج کو سراج کہا گیا ہے۔ لیکن جب باری آئی اللہ نے اپنے محبوب کی باری آئی تو اپنے محبوب کو صرف منیر نہیں کہا، صرف سراج نہیں کہا، بلکہ سراجم منیرہ کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف سورج کہنا ٹھیک نہیں، صرف چاند کہنا ٹھیک نہیں، کیونکہ سورج میں آگ ہے، چاند میں داغ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور ان کی سنتوں میں، ان کی حیات میں نہ کوئی آگ ہے نہ کوئی داغ ہے۔ سراجم منیرہ، سراجم منیرہ کہا اپنے محبوب کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں وہ سراج منیر بن کر اور دنیا کے لیے ربیع بن کر، بہار بن کر تشریف لائے، دنیا کے لیے بہار بن کر تشریف لائے۔ جب تشریف لائے تو غلاموں نے کہا کہ ہمارا بھروسہ آ گیا، یتیموں نے کہا کہ ہمارا آسرا آ گیا، مسکینوں نے کہا کہ ہمارا ٹھکانہ آ گیا، بیواؤں نے کہا کہ ہمارا بسیرا آ گیا، عبد المطلب نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا آ گیا، حلیمہ نے کہا میرا راج دلارا آ گیا، آمینہ نے کہا میری آنکھوں کا تارا آ گیا، میں نے کہا وہ جگ سارے کا سارا آ گیا، وہ جگ سارے کا سارا آ گیا۔ اسی ربیع الاول میں دنیا کے لیے بہار بن کر تشریف لائے، سب کے لیے بہار، مزدور کے لیے بہار بن کر آئے، غریب کے لیے بہار بن کر آئے، عورت کے لیے بہار بن کر آئے، اور جانوروں کے لیے بہار بن کر آئے، سب کے لیے بہار بن کر آئے، ماؤں کے لیے بہار بن کر آئے۔ ماں کا کوئی مقام نہیں تھا، ماں کا یہ اسٹیٹس نہیں تھا جو آج ہے، ماں ذلیل ہوا کرتی تھی، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اعلان فرمایا کہ
وہ جنت جن کو تم تہجد کے سجدوں میں ڈھونڈتے ہو، اس جنت کو اللہ نے ماں کے قدموں میں رکھا ہے۔ اگر ماں کو ناراض کرو گے تو جنت نہیں ملنے کی۔ مولانا عثمان صاحب لدھیانوی مثال دیتے ہیں کہ بے شک وہ حدیثیں بھی صحیح ہیں کہ ٹخنے سے اوپر ہونی چاہیے سلوار، یہ بھی سنت ہے، منع ہے حدیث میں، لیکن فرماتے ہیں صرف اس ایک حدیث پہ عمل کر کے بیٹھ مت جانا۔ اگر تمہاری ماں ناراض ہے تو ٹخنا تو کیا گھٹنے سے اوپر بھی باندھو گے تب بھی دوزخ میں جاؤ گے، تب بھی جہنم میں جاؤ گے۔ یہ ماں کو کس نے عزت دی؟ ماں کا کس نے مقام بڑھایا؟ بیٹیوں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ بھائی اپنی بہن کو سجا کے چوراہے پہ بیچتا تھا، باپ اپنی بیٹی کو زمین میں گاڑتا تھا۔ کیا حالات تھے جس وقت دنیا میں تشریف لائے ہیں؟ کیا حالات تھے؟ انسانیت مر چکی تھی، صرف برائے نام رہ گئی تھی۔ صرف مسئلہ عرب کا نہیں تھا، مسئلہ انسانیت کی قسمت کا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو زمین میں گاڑ رہا ہے، مسئلہ یہ تھا کہ سارے انسان مل کر انسانیت کو مٹی میں ملانے جا رہے تھے۔ چھٹی صدی عیسوی میں 600 صدیاں گزر گئی، کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بن کر آئے ہوئے 600 سال گزر گئے، دنیا ویران ہو گئی، انسانیت جو ہے بنجر بن گئی، ماں باپ کا احترام اٹھ گیا، زنا عام تھا، شراب عام تھی، چوریاں ڈکیتیاں زوروں پر تھی، ظلم کے بازار گرم تھے، انسانیت جبر و تشدد کا شکار تھی۔ اس وقت اللہ نے جب اپنے محبوب کو بھیجا ہے، اپنے محبوب کو بھیجا ہے، آئے غیر مسلم بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، بلکہ اس دیش میں اکثر غیر مسلم اچھے ہیں۔ یہ تو سوشل میڈیا کا شور ہے، ہندو مسلم کی کو نہیں بھایا۔ ای ملک کا 99% جو ہے نا ہندو بھائی بھی بھائی چارے پہ وشواس کرے۔ یہ تو تھنا میڈیا بڑھا رکھا ہے ہندو مسلم بانا ووٹ لینا ہے، ورنہ جگن ناتھ آزاد ہندو شاعر ہے۔ اب کیا کہتا ہے نبی کے بارے میں آپ سنیں، جگن ناتھ آزاد آپ نے نام سنا ہوگا، کہتا ہے یہی وہی یونان جو کبھی کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، آج روئے زمین پر وہی تھا تخریب کی دنیا۔ یہ تحقیق و تجسس کا جہاں آج تھا ویرانہ، افلاطون کی خرد و سقراط کی دانش تھی افسانہ۔ غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا، کہ صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال سہیل نے کہا کہ کتاب فطرت کے سرے برق پر نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر وہ چراغ حرم نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی، اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ اور علامہ اقبال نے کیا کہا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، رخت بردوش میں سب دست و گریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں فرش تشدد ہوتا، بزم توحید کے ناروں میں تردد ہوتا، نہ دشت و جبل توحید کے حدیقہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاں باں ہوتے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے اور اس وقت صرف مسئلہ عرب کا نہیں تھا، سپر پاور طاقتیں اس وقت کی رومن اور یونان، ان کا کھیل تھا انتراشٹریہ گیم تھا سیافی، انتراشٹریہ گیم سیافی آج بھی وہ بگڑے سانڈ کے آگے انسان نے چھوڑ دے بھی نے سیافی کے وے
وہ یہ رومن اور یونان کی سپر پاور طاقتیں، مولانا علی میاں ندوی نے لکھا ہے اس زمانے میں وہ درشک جو ہوتے تھے ان کی تعداد 80,000 ہوا کرتی تھی. یعنی ایک بگڑے ہوئے سانڈ کے آگے انسان کو ڈالتے تھے اور پھر وہ سانڈ سینگوں سے انسان کو گھائل کرتا تھا اور وہ تالی نہیں بجاتے تھے. تالی کب بجاتے؟ 80,000 درشک. اور آج 80,000 درشک آئی پی ایل میں ہوا ہے 80,000. اس دور میں 80,000 درشک اور تالی کب بجاتے؟ جیسے ہمارا نوجوان بیٹا ہو اسٹیڈیم میں، یہاں پہ راجستھان رائل کا میچ دیکھنے گیا ہو اور جے پور کے اسٹیڈیم میں گلابی نگری میں بیٹھا ہو تو چوکا کا جو ہے وہ تالی کب بجاتا ہے؟ جب کسی پانڈیے کے بیٹ سے چوکا یا چھکا نکلے. اس دور کا تہذیب یافتہ، ثقافت کا دھنی، ترقی یافتہ رومن اور یونان والے تالی کب بجاتے تھے؟ جب انسان کسی سانڈیے کے سینگوں سے گھائل ہوتا تھا. یہ ترقی یافتہ لوگ، ان کا یہ حال تھا. اور یہود و نصارہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے محب ہیں. مصر کے فرعون کہتے تھے ہم تو سورج کے اوتار ہیں. ہندوستانی میں سے کچھ کہتے تھے ہم تو چندر ونشی ہیں. اور یہ چین والے کہتے تھے ہم تو آسمان اور زمین کے بیٹے ہیں. اور ایران والے کہتے تھے ہمارے بادشاہ میں خدائی خون گردش کرتا ہے. ان حالات میں جب انسانیت عجیب موڑ پر تھی، بلکہ قرآن سے پوچھو تو وہ جہنم کے کنارے کھڑی تھی. جہنم کے کنارے کھڑی تھی. فاذکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اس وقت کو یاد کرو جب تم جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تمہارا ہاتھ تھام لیا، ہاتھ تھام لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مثال سے سمجھایا اس بات کو. فرمایا میری مثال ایسے ہے جیسے کسی نے آگ سلگائی. جب آگ سلگتی ہے تو چھوٹے چھوٹے پروانے آ کے اس میں گرنے لگتے ہیں. میرا بھی یہی حال تھا. جب میں دنیا میں ہادی بن کر آیا تو سارے انسان جہنم کی آگ میں کودنا چاہتے تھے. میں نے کمر سے پکڑ کر اور انسان کا ہاتھ تھام کر اور اس کے ہاتھ میں توحید کا جام دے کر میں نے انسانیت کو بچا لیا اور انسانیت کا سر بلند کر دیا. تو وہ محسن ہیں ہمارے، وہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. میں کہہ رہا تھا کہ کیا حالات تھے کہ بہن کو بیچا جا رہا تھا اور بیٹی کو زمین میں گاڑا جا رہا تھا. او میڈیا والوں، او میڈیا والوں، بکواس کرنے والوں، سنو اور ریکارڈ کر کے لے جایا کرو. بیٹیوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عزت دی. بیٹی اسلام کی بیٹی بھی نہیں، بیٹی عیسائی کی بیٹی تھی جس کا نام صفانہ تھا، جو عدی کی بہن تھی، حاتم تائی کی بیٹی تھی. وہ تیر لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے آئی تھی. لیکن جب صحابہ نے گرفتار کیا تو اس کے سر سے دوپٹہ سرک گیا. اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، انہوں نے جب دور سے دیکھا کہ بیٹی ہے اور ننگے سر ہے تو فرمایا بلال جی آمینہ کے لال، فرمایا یہ میری نبوت والی چادر لے جاؤ، وہ جو بیٹی ننگے سر ہے اس بیٹی کے سر پہ ڈال دو. بلال نے کہا اللہ کے رسول وہ دشمن کی بیٹی ہے، وہ عیسائی اور کرسچن لڑکی ہے، وہ آپ کے قتل کے ارادے سے آئی تھی، اپنے تیروں کو ذہن میں بجھا کے آئی تھی. محمد عربی نے فرمایا نہیں نہیں بلال میری چادر لے جاؤ. یہ چادر بھی کون سی چادر تھی؟ یہ چادر وہ تھی جس چادر کی قسمیں اللہ عرش پہ کھاتا ہے. یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یہ وہ چادر پاکیزہ ہے. اس کے ایک ایک دھاگے پہ محمد جو ہے اس ایک ایک دھاگے پہ عفت کی مہریں لگی ہوئی ہیں. لیکن فرمایا جاؤ اس بیٹی کے سر پہ ڈال دو، اس بیٹی کے سر پہ ڈال دو. ہاں یہ بیٹی عیسائی کی بیٹی تھی، لیکن محمد عربی نے فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے اپنی ہو چاہے دشمن کی ہو، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے. جاؤ اس کے سر پہ میری چادر ڈالو. جب بہن آئی نا
حقیقی بہن نہیں تھی، دودھ پلانے والی ماں کی بیٹی شیما جب آئی ہے، قبیلہ مکہ فتح ہونے کے بعد قبیلہ حوازن کی طرف جو جنگ ہوئی تو اس میں شیما گرفتار ہوئی۔ جب صحابہ نے پکڑا، کہنے لگی مجھے مت پکڑو، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ صحابہ نے فرمایا ہمارے نبی کی کوئی بہن ہے ہی نہیں، وہ اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے ہیں، تو چھوٹنے کے لیے بہانہ بنا رہی ہے، ہمارے نبی کی کوئی بہن نہیں ہے۔ کہنے لگی جاؤ تمہارے نبی کو بتاؤ حلیمہ کی بیٹی ہوں، شیما میرا نام ہے، بچپن میں تمہارے نبی کے ساتھ بکریاں چرائی ہیں، اگر وہ کہہ دے کہ میری بہن نہیں ہے تو پھر مجھے گرفتار کر لینا۔ جب بتایا گیا کہ آپ کی بہن آئی ہے، حلیمہ کی بیٹی آئی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیز رفتاری سے اٹھے کہ کندھوں سے چادر گر گئی، پیچھے مڑ کے فرمایا وہ میری چادر لاؤ۔ اللہ کے رسول کیا کریں گے؟ فرمایا میری بہن آ رہی ہے، اس کے قدموں میں بچھاؤں گا۔ یہ بہن کو عزت کس نے دی ہے؟ جو ہے چادر بچھائی، چادر نبوت والی چادر تھی جس کی قسمیں اللہ عرش میں کھاتا ہے، اس کو بچھایا بہن کے قدموں میں۔ بوڑھی عورت آئی، محمد عربی نے فرمایا میری چادر لے جاؤ، اس بوڑھی عورت کے قدموں کے نیچے بچھاؤ، اس سے نبیذ تمر پلاؤ۔ صحابہ نے پوچھا یہ بوڑھی عورت ہے کون؟ کہ آپ کی والدہ ہے جو آپ اتنا احترام کر رہے ہیں۔ فرمایا میری والدہ تو دنیا سے چلی گئی لیکن یہ بھی میری ماں ہے، اس کا نام حلیمہ ہے، اس نے مجھے دودھ پلایا تھا، میری چادر ان کے قدموں میں بچھاؤ اور عرب کا مشہور جوس جو نبیذ تمر ہے وہ میری ماں کو پلاؤ۔ یہ عورت کو عزت دی ہے، عورت کو عزت دی ہے۔ اور مزدور لوگ مزدور سے مزدوری کراتے تھے لیکن پیسے نہیں دیتے تھے، اس کی کوئی دھاڑی طے نہیں تھی، اس کو مزدوری مانگنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ یہ اس دھرتی پہ سارے ادیان کو سامنے رکھو، سارے دھرموں کی ساری کتابیں کھنگالو اور پھر بتاؤ اس دھرتی پہ یہ اعلان کس نے کیا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کا پیمنٹ کر دو؟ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو مزدوروں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ احمد مرسل فخر دو عالم، مظہر اول مرسل خاتم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسم مزکا، روح منور، قلب مجلا، نور محتر، قبلہ نمائے سجدہ گزارا، شعلہ سینہ جلوہ فارا، صبح بہارا جس کا مقدم صلی اللہ علیہ وسلم، حسن سراپا خلق مجسم جس پہ گواہ قرآن مکرم، خلق میں سب کے یکساں ہمدم صلی اللہ علیہ وسلم، خلق خدا کا رائی آخر، دین خدا کا دائی آخر، جس کی دعوت اسلم تسلم صلی اللہ علیہ وسلم، آئینہ الطاف الہی رحمت جس کی لا متناہی، جس کی ہدایت ارحم ترحم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اگر مقصود نہ ہوتے کون و مقام موجود نہ ہوتے اور مسجود نہ ہوتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے فضائل جتنے شمائل ممکن میں ہو سکتے تھے ممکن، حق نے کیے ان میں فراہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرح علم نشرح و سینہ، در پہ تجلی کا وہ گنجینہ، جگمگ جگمگ چم 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، ایک خدا سے رشتہ جوڑا، شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے، چھڑکی ان پر پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، چھڑکی ان پر پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ستم کے عوض ان کو شفا دی، طعن سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہوں نے جو ہے دشمنوں کے لیے، جانی دشمنوں کو معاف کر دیا، جانی دشمنوں،
हबार इब्न अस्वद जानी दुश्मन है, जिसने जो बड़ी बेटी का कातिल है, जब वो आया तो फरमाया मैं तुझे बगैर ताना दिए माफ करता हूँ। अबू सुफियान साजिशें करते रहे और कत्ल का मंसूबा भी बनाया था, ऐलान भी किया था कोई है मोहम्मद को नऊज़ु बिल्लाह कत्ल कर दे। और अबू सुफियान ने ये भी कहा था कि मोहम्मद का कोई पहरेदार भी नहीं है, वो अकेले बाजार चले जाते हैं तो कत्ल करना आसान है, तुम में से कोई तैयार है? एक बद्दू तैयार होगा, खड़ा हो गया, उसने कहा मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मैं अगर मारा गया तो मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा? अबू सुफियान ने कहा टेंशन न ले, तेरी बीवी बच्चों के खर्चे मैं उठाऊंगा, तू जाके मोहम्मद को कत्ल कर दे। नऊज़ु बिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये बद्दू अपने चादर में तलवार छुपा के वहां पहुंचा है और दूर से हजरत उसैद बिन हुज़ैर ने महसूस किया, उसको गिरफ्तार किया और नबी के सामने पेश किया और बताया गया कि ये आपको कत्ल करने के इरादे से आया। और फिर अर्श से कौल भी आ गई, यानी वही भी आ गई कि बेशक ये आपको कत्ल करने आया था। मोहम्मद अरबी मुस्कुरा दिए, फरमाया जा हम तुम्हें माफ करते हैं। ऐसे अखलाक किसी के होंगे जिन्होंने जानी दुश्मनों को माफ कर दिया। मोहम्मद वो गुमगश्ता कौमों का हादी, जो आलम में इल्म व अमल का मुनादी, वो पैगंबर अज़्म व खुद एतमादी, शरीयत जिनकी बहुत सीधी सादी। मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए, दिल उनका भी जीता जो सर लेने आए, दिल उनका भी जीता जो सर लेने आए। ये बंदा नवाजी के जोहर दिखाए कि खुद खाए जो और जवाहिर लुटाए। खुशी अपनी गैरों के गम में भुला दी, खुशी अपनी गैरों के गम में भुला दी। दिया दर्द जिसने उसे भी दुआ दी, हाँ उसे भी दुआ दी। यूं दुश्मनों को यूं माफ कर दिया। सुनना तो आसान है, कहना तो आसान है, लेकिन बेटी के कातिल को माफ करना, जिन्होंने चचा के 11 टुकड़े कर दिए उस वहशी को माफ कर देना। अबू सुफियान के बारे में यूं ऐलान करना कि आज जब मक्का फतह हो रहा है और फातेह बनकर मक्का में दाखिल हुए, तुमने भी हिस्ट्रियां पढ़ी, बड़े बड़े सुल्तान, बड़े बड़े बादशाहों की कहानियां पढ़ी। कोई किसी शहर में जब फातेह बन के दाखिल होता है तो बिल्किस ने कहा था ये बादशाह की निशानी है, जब वो किसी शहर में फातेह बन के दाखिल होता है तो फसाद मचा देता है, बच्चों को कत्ल करता है, औरतों की बेहुरमती करता है। देखा नहीं तुमने कि जो है इराक में क्या हुआ, देखा नहीं तुमने अफगान में क्या हुआ, देखा नहीं तुमने बोस्निया में क्या हुआ, देखा नहीं तुमने मुल्क शाम की कंट्रियों में क्या हो रहा है। ये भी अपने आप को फातेह कहने वाले हैं। एक वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हकीकी फातेह थे, जब फातेह बनकर मक्का में दाखिल हो रहे थे, इतनी आजिजी से दाखिल हो रहे थे कि दाढ़ी मुबारक ऊंट के पलान से लग रही थी। और वहां जाके ऐलान कर दिया अली लोग घबराए हुए हैं और अबू सुफियान को स्टेटस दो, कहो कि जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसको हमने अमान दे दी। अली लोग घबराए हुए हैं, जाओ बच्चों को तसल्ली दो कि हम तुम्हें यतीम बनाने नहीं आए हैं, बल्कि हम यतीमों का सहारा बनने आए हैं। जाओ औरतों को तसल्ली दो कि हम तुम्हें बेवा बनाने नहीं आए हैं, हम तो बेवाओं का सहारा बनने आए हैं। जाओ आज जो है इंसानियत को नहीं उजाड़ा जाएगा। या माशरा कुरैश मा तरौना इन्नी फाइलुन बिकुम, अरे कुरैश जानते हो आज क्या करने वाला हूँ। वो घबराए हुए थे लेकिन दबी जुबान से कहने लगे खैरन अखन इब्न अखन करीम, के खैर की उम्मीद है, आप भी करीम, आपके वालिद गिरामी भी करीम, खैर की उम्मीद है। फरमाया मैं वही कहता हूँ जो हजरत यूसुफ ने कुएं में डालने वाले भाइयों को कहा था ला तसरीब अलैकुम अल-यौम,
کوئی دقت نہیں، واندہ نہیں، کوئی ہو جاوے، کوئی بات کرنی، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی بات نہیں، اذهبوا فانتم الطلقاء، چلے جاؤ، تم سب کے سب آزاد ہو، میں تمہیں غلام بھی نہیں بناتا، ورنہ عرب کا قانون تھا جو جیتے گا وہ لوگوں کو غلام بنائے گا، لیکن سنو خوشخبری، میں تمہیں غلام بنانے بھی نہیں آیا، میں غلاموں کو غلامی کی زنجیر سے نکالنے آیا۔ اب ان کی شریعت اور ان کی یہ زندگی ہے، ان کے اوپر یہ جو ہے اشکالات کیے جاتے ہیں، تو خیر بات کا تو کوئی اختتام نہیں ہے، اسیرت کا موضوع تو ایسا موضوع ہے کہ آپ فجر تک بولتے چلے جائیں، بلکہ زندگیاں ختم ہو گئی، ہاں تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، یوں کہنا پڑے گا لاسٹ میں کہ بیان پورا ہوا، جلسے کا ٹائم ختم ہوا اور مدح باقی ہے، ورنہ جو ہے ایک دو پیغام آپ کو دے کے اپنی بات کو سمیٹوں، جو ہے بات جو دور پیچھے جو چہرے بیٹھے ہیں وہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ سن رہے ہیں، یا پھر جو ہے مجبوراً دعا تک جو ہے انہیں بیٹھنا پڑ رہا ہے، نہیں الحمدللہ چہرے اٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو آپ تھوڑی سی جھلک لیتے چلے جائیں، یہ نبی کی سیرت ہے، جو ہے یہ وہ سمندر ہے کہ اس کی گہرائی تک تو کوئی جا نہیں سکتا، جو ہے لیکن چند موتی ہماری سعادت ہے، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہماری زندگی کے چند لمحات اور ہمارے حیات کے چند اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے جو ہے سعادت کی بات ہے، نیک بختی کی بات ہے، ورنہ ہم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان بیان کریں گے، بلکہ خاک کا ایک ذرہ ہو اور جس کے پاس علم نہ ہو، مطالعہ نہ ہو، صلاحیت نہ ہو، تو وہ پھر کیسے نبی کی شان بیان کر دے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نبی کی سیرت و صورت، عزت و عظمت، رفعت و منقبت، عفت و عصمت، رحمت و برکت، ناموس و تقدس، رسالت و شریعت، سخاوت و شجاعت، جرت و ہمت، امانت و دیانت، معیشت و تجارت، عبادت و زیارت، نبی کا جلال و جمال، کمال و خصال، آداب و اخلاق، اقوال و احوال، رفتار و گفتار، انوار و اطوار، تجلیات کے خد و خال، نبی کے شمائل، فضائل، مناقب، عجائب، نبی کے جمالات، کمالات، معجزات، احسانات، نبی کے احسان، نبی کی شان کیسے کریں ہم بیان، جس کے بارے میں نازل ہوا 30 پاروں والا قرآن۔ اللہ نے خود اپنے محبوب کی شان بیان کی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی خود شان بیان کی ہے، اور شان ایک ایک جز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ اگر نبی کا قدم بھی ہم بیان کریں تو رات گزر جائے گی اور نبی کے قدم کی خوبصورتی کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ میمونہ بنت کردم ایک صحابیہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میری زندگی میں حیا بہت تھی، میں نے کبھی نبی کو جی بھر کے نہیں دیکھا شرم کی وجہ سے، ایک مرتبہ میری نگاہ پڑی نبی کے پاؤں کی انگلی پر، تو میں نے کہا او دنیا والو، جس کے پاؤں کی انگلی اتنی خوبصورت ہے تو ان کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ ہجرت کے سفر میں سراقہ بن مالک نے تعاقب کیا، پیچھا کیا، وہ سراقہ کہتا ہے میری نگاہ پڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں پر، مجھے یوں لگا جیسے کھجور کی تازہ شاخیں ہوں، جیسے کھجور کی تازہ شاخیں ہوں۔ اب اس قدم کی کیا بات کرے، یہ قدم جہاں بھی گیا، یہ قدم جہاں بھی گیا، جس جگہ پڑا اس جگہ کو ہی مقدس بنا دیا۔ یہ قدم جب مکہ میں آیا مکہ مکرمہ بن گیا، یہ قدم یثرب میں آیا تو یثرب مدینہ منورہ بن گیا، یہ قدم بیت اللحم پر آیا تو وہ باعزت بن گیا، یہ قدم کوہ طور پہ آیا تو وہ بانور بن گیا، یہ قدم مسجد اقصی میں آیا تو وہ بیت المقدس بن گیا، یہ قدم بیت معمور پہ آیا تو وہ فرشتوں کا محبوب بن گیا، یہ قدم سدرہ پہ آیا تو وہ منتہا بن گیا، یہ قدم عرش پہ آیا تو وہ معلا بن گیا، معلا بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔
معراج تو باقی نبیوں کو بھی ملی، طلبہ اکرام آپ سن لیں کہ معراج باقی نبیوں کو بھی ملی، لیکن فرق دیکھیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو معراج ملی جنت سے نکل کر، نوح علیہ السلام کو معراج ملی طوفان میں اتر کر، موسیٰ علیہ السلام کو معراج ملی دریا میں اتر کر، حضرت زکریا علیہ السلام کو معراج ملی آرے کے نیچے چن کر، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو معراج ملی خنجر کے نیچے آ کر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معراج ملی چھری کے نیچے آ کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج ملی آتش نمرود میں کود کر، حضرت حنظلہ کو معراج ملی کنویں میں جا کر، حضرت یونس علیہ السلام کو معراج ملی مچھلی کے پیٹ میں جا کر، حضرت یوسف علیہ السلام کو معراج ملی کنویں میں جا کر، حضرت یعقوب علیہ السلام کو معراج ملی 40 سال کا دکھ اٹھا کر، حضرت سلیمان علیہ السلام کو معراج ملی تخت پہ جا کر، محمد عربی کو معراج ملی عرش پہ جا کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فرق ہے، عرش پہ جا کر لوگوں نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں میں اڑتا ہے، لیکن تعجب کیوں کرتے ہو؟ ہواؤں میں تو اڑا، لیکن آسمان کے نیچے نیچے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رف رف سواری وہاں پہنچی جہاں کسی کا خیال نہ پہنچے، وہاں پہنچی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہمیں دارن تو تنہا داری، کہ یوسف علیہ السلام بھی حسین تھے لیکن محمد عربی حسینوں میں احسن تھے، یوسف اگر جمیل تھے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جمیلوں میں اجمل تھے، کاملوں میں اکمل تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دم ملا، وہ معجزہ خاص، وہ دعا دم کرتے مردے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، ہاں ان کے دم سے صاحب قبر بول پڑتے ہیں تو محمد عربی کے اشارے سے کنکر بول پڑتے ہیں، ابو جہل کی مٹھی میں کنکر بولے، کنکر بول پڑتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، سمندر 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن سمندر 2 ٹکڑے اس وقت ہوا جب وہ عصا سمندر تک پہنچا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی چاند تک نہیں پہنچی، یہاں کھڑے ہو کے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس میں اشارہ تھا کہ میرے کلیم تیری نبوت وہاں تک جہاں تو پہنچے، او میرے حبیب تیری نبوت وہاں تک جہاں تو نبی پہنچے، جہاں تو نبی پہنچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسین اور ایسا جمیل جو ہے آئیڈیل بنا کے دیا ہے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کی زندگی کو اپنائیں۔ جو ہے ان کی سیرت کیا تھی، پڑوسیوں کو لے کر حقوق کیا تھے، یتیموں کو لے کر حقوق کیا تھے، ضعیفوں کو لے کر حقوق کیا تھے، عورتوں کو لے کر حقوق کیا تھے۔ فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا انسان سو رہا ہو، یہ مومن نہیں ہو سکتا، چاہے وہ تہجد گزار ہو، لیکن اگر اس کے پڑوس میں کوئی انسان بھوکا سو رہا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ قیامت کے میدان میں جو ہے اللہ اس انداز میں پوچھے گا، او لوگو میں بیمار ہوا تم پوچھنے نہیں آئے، مجھے بھوک لگی تم نے کھانا نہیں کھلایا، مجھے پیاس لگی تم نے پانی نہیں پلایا، میرے کپڑے پھٹ گئے تم نے کپڑے نہیں پہنائے۔ لوگ کہیں گے الہ العالمین آپ تو ہر چیز سے پاک ہیں، آپ تو سب کو کھلاتے ہیں، کھانے سے پاک ہیں، آپ تو سب کو شفا دیتے ہیں، جو ہے بیماریوں سے پاک ہیں، آپ تو سب کو پلاتے ہیں، پینے سے پاک ہیں، آپ سب کو پہناتے ہیں، پہننے سے پاک ہیں، پھر کیا مطلب ہے؟ فرمایا سمجھے نہیں، دنیا میں اگر تم کسی بیمار انسان کے پاس چلے جاتے تو اپنے خدا کو بھی وہیں پاتے، اگر کسی بھوکے کو پوچھتے اور اس سے کھانا کھلاتے تو اپنے رب کو بھی وہیں پاتے، کسی پیاسے کو پانی پلاتے تو اپنے رب کو وہیں پاتے، کسی کو غریب کو کپڑے پہناتے تو اپنے رب کو وہیں پاتے۔ یہ ہے رب پانے کے طریقے۔ علامہ راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے عبادت کے 2 بھاگ ہیں، 2 حصے ہیں، ایک تو ہے نماز روزہ زکوٰۃ اور دوسرا بھاگ ہے خدمت خلق، اس کے بغیر وہ نماز بھی پوری نہیں ہوتی۔
اس کے بغیر وہ نماز بھی پوری نہیں ہوتی۔ نماز کا ایک پیغام ہوتا ہے، ایک میسج ہوتا ہے۔ آپ کو مسجد کیوں بلایا؟ سجان گڑھ والوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ نے نماز کے لیے آپ کو مسجد کیوں بلایا؟ حالانکہ دکھاوا ہو رہا ہے، ریاکاری ہو رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ گھر سے وضو کر کے نکلیں، مسجد جا رہے ہیں۔ آپ جب نماز پڑھنے جاتے ہیں، محلے کے بچوں کو بھی پتا ہوتا کہ یہ بندہ نمازی ہے۔ اگر یہ نماز آپ گھر میں پڑھتے تو کتنا اخلاص ہوتا، کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ نمازی ہے کہ نہیں۔ پھر آپ کو مسجد کیوں بلایا؟ اس لیے بلایا تاکہ پتہ چلے آج فلاں آدمی نہیں آیا ہے تو کیوں نہیں آیا، کیا پریشانی ہے، کیا وہ بیمار ہے، چلو اس کے گھر۔ جب اس کے گھر جاؤ گے 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جو مریض کو دیکھنے جاتا ہے اس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو وہ ڈاکٹر جو علاج کرتا ہے اس کے لیے کتنے فرشتے دعا کریں گے؟ لوگ سمجھتے ہیں صرف نیکی تسبیح پڑھنے کا نام ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جو ہے بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا بھلائی کرنے والے کو ملتا ہے۔ ایک انجینئر ہے، انجینئر نے ایک بھلائی تو نہیں کی، کسی غریب کو گھر بنا کے نہیں دیا، لیکن نقشہ بنا کے دے دیا، رہنمائی کر دی۔ تو جتنا مالدار کو ایک محل بنا کر غریب کو دینے کا ثواب ہے، وہ غریب انجینئر کو صرف نقشہ بنانے پہ مل جاتا ہے۔ اگر آپ وکیل بنے اچھے فیصلے کریں، کئی سالوں کی عبادت سے انصاف کو بہتر بتا دیا گیا۔ اگر آپ جو ہے سیاستدان ہیں تو آپ غریبوں کے کام آئیں، کسی غریب انسان کے کام آنا 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رمضان کے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آ کے کہا کہ حضرت وہ فلاں آدمی میرے سے پیسے مانگتا ہے، میں نے ادھار لیے تھے، اب وہ مانگنے آ گیا، آپ جا کے اس کو کہہ دیں تھوڑے دن بعد میں دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ نہیں فرمایا کہ تو کیوں مہلت مانگ رہا ہے، اس نے جب مجبوری رکھی تو کھڑے ہو گئے اور مسجد سے باہر نکلنے لگے۔ جب دروازے پہ پہنچے تو کسی نے کہا حضرت آپ کہاں جا رہے ہو، آپ کا تو اعتکاف ہے، یہاں سے آگے گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ فرمایا مجھے میرا اعتکاف یاد ہے، تم نے اعتکاف کی فضیلت پڑھ رکھی ہے، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی پریشان حال انسان کے کام آنا 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے، اس لیے میں اس غریب کی ہیلپ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عملی زندگی میں لانے کی توفیق عنایت عطا فرمائے۔ تو ان کی جو سیرت ہے وہ سب کے لیے ہے اور سب کے لیے وہ رحمت بن کر آئے۔ جانوروں کے حقوق بتا دیے، فرمایا جانور کو اگر چارہ نہیں کھلا سکتے، پانی نہیں پلا سکتے تو کھلا چھوڑ دیا کرو تاکہ وہ جنگل سے کہیں سے کھا لیں گے، اور اتنا ہی بوجھ ڈالا کرو جتنا وہ برداشت کر سکے۔ بلکہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے چڑیا کے بچے پکڑے، ایک کھیل تھا، وہ ایسے ہی پکڑ لیے ہم نے مذاقن، اور اس کی جو بچوں کی ماں تھی وہ ہمارے سروں پہ اڑنے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا میرے جانسارو چڑیا کے بچوں کو چھوڑ دو، بیچاری ماں پریشان ہو رہی ہے۔ یعنی جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے، جانوروں کے لیے، بلکہ بے سانس چیزوں کے لیے۔ علماء کرام جانتے ہیں، حدیثوں میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے استوانہ حنانہ کا۔ مسجد نبوی میں جو ہے ایک شاخ تھی، ایک سوکھا تنا تھا کھجور کا، جس کا سہارا لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے۔ کھجور کا سوکھا تنا تھا مسجد نبوی کے اندر، مسجد نبوی بھی کچی تھی، اوپر جو ہے کھجور کا چھپر تھا اور وہ اندر جو ہے وہ کھجور کا تنا تھا، تو اس کا سہارا لے کے خطبہ دیتے تھے۔ جب کچھ دنوں کے بعد منبر بنا، بعض صحابہ نے، بعض روایت میں آتا ہے کہ انصاری عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر بنایا۔ جب منبر بن گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھانے کے لیے آئے تو سوکھے تنے کو چھوڑ دیا، اب یہ نیا جو منبر آیا اس پہ خطبہ شروع کر دیا۔ تو صحابہ کہتے ہیں اچانک مسجد کے اندر زور زور سے رونے کی آواز آئی، اور رونے کی آواز بھی ایسی تھی جیسے کوئی بلک بلک کے بچہ رو رہا ہو، یا وہ اونٹنی رو رہی ہو جس کا بچہ گم ہو گیا ہو۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ وہ سوکھا تنا تھوڑی سی جدائی برداشت نہ کر سکا، اس لیے وہ بلک بلک کے رو رہا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی سوکھی اس ٹہنی کو، اس سوکھے تنے کو سینے سے چمٹا لیا، جیسے ماں اپنے بچے کو چپ کرانے کے لیے سینے سے لگاتی ہے۔ نبی نے اس شاخ کو سینے سے لگایا اور اس کے اوپر دست شفقت رکھا، وہ چپ ہوا۔ صحابہ کہتے ہم اس کی ہچکیاں بھی سن رہے تھے۔ نبی نے فرمایا دیکھ اگر تو چاہتا ہے میں تیرا سہارا لے کے خطبہ دوں تو میں ممبر چھوڑ دوں گا، لیکن دوسرا آفر یہ ہے کہ میں دعا کر دوں تیرے لیے کہ اللہ تجھے جنت میں ہرا بھرا درخت بنا دے۔ تو وہ کہنے لگا میرے لیے جنت کی دعا کریں، وہیں میں آپ کا دیدار کروں گا۔ یہ تنے سے بات ہوئی تو مسلمانوں، ہمارے آقا ہمارے نبی وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے سوکھے تنے کو سینے سے لگایا۔ آؤ مسلمانوں، سیرت کے جلسے سے یہ پیغام لے کر اٹھے کہ ہم نبی کی سیرت سے یہ مطلب عملی طور پہ لائیں گے کہ انشاءاللہ ہم غریبوں کو، مسکینوں کو، ضعیفوں کو، مزدوروں کو، کمزوروں کو اپنے سینے سے لگائیں گے۔ جس طرح نبی نے سوکھے تنے کے اوپر دست شفقت رکھا، ہم ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے اطراف میں جتنے بھی یتیم ہیں ان کے سر پہ ہم دست شفقت رکھیں گے۔ نبی نے فرمایا انا وکافر الیتیم ہاکذا واشار بالصبابۃ والوسطی، فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ساتھ ہیں۔ یتیم کی کفالت کرنے والا، اور اس جو ہے یہ پیغام لے کر اٹھیں، یہ پیغام لے کر اٹھیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنیوں کو سینے سے لگایا ہے، ہم بیواؤں کو سنبھالنے والے بن جائیں، ان کو ان کے چولہوں کو ٹھنڈا نہ ہونے دیں جا کے۔ یہ عبادت بڑی عبادت ہے، یہ عبادت بڑی عبادت ہے۔ جبریل نے کہا اگر مجھے عبادت گزار بنا کے دنیا میں بھیجا جاتا تو میں چھپ چھپ کے غریبوں کی مدد کرتا، میں چھپ چھپ کے غریبوں کی مدد کرتا۔ تو یہ سیرت کا پیغام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عملی زندگی کو ہم اپنائیں، یہ سیرت ہے۔ ورنہ حسن کی طرف تو میں گیا نہیں، آج جو ہے وقت مختصر اور ایک محدود وقت تک کے لیے بات کرنی تھی، اس لیے جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی طرف بھی آؤں تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا وقت اور برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا حسین بنایا۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے دنیا والوں کو پتہ ہی نہیں ہے، دنیا والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا کاریگر کتنا ہے، دنیا والوں کو نہیں پتا تھا خدا کاریگر کتنا ہے، یہ ایک راز تھا۔ لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب کو بنا کے دنیا میں بھیجا تو یہ راز کھل گیا کہ اللہ اتنا کاریگر ہے کہ اس نے محمد بنا ڈالا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کرتے تھے بچوں کو مائیں سنوارتی ہیں، نبی کو خدا خود سنوارتا ہے۔ بچوں کو ماں تیار کرتی ہے، دیکھا ہوگا نا اسکول میں بھیجنے سے پہلے پاؤڈر چھڑک رہی ہوتی ہے کہ کالیوں دھوڑیوں ہو جاوے، سرما ڈال رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو خود سجایا تھا۔ اللہ فرماتے تھے کہ اگر حدیثوں میں بھی ہے کہ اگر نبی سرما نہیں بھی لگاتے تھے تب بھی آنکھیں سرمگی نظر آتی تھی، مانگ نہیں بھی نکالتے تھے تب بھی مانگ اپنے آپ نکل آتی تھی۔ اس لیے عطا اللہ شاہ بخاری کہہ بیٹھا کہ میں نے جب حدیثوں میں غور کیا تو میرا دل گواہی دیتا ہے کہ کنگھی بھی خدا خود کرتا ہوگا، یعنی سجاتا سنوارتا بھی خود ہوگا، ایسا حسین بنایا۔ عطا اللہ شاہ نے تو دیکھا ہی نہیں، اگر دیکھا تو حدیثوں میں دیکھا یا خوابوں میں دیکھا، لیکن جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھتے ہیں، اس صاحب مزار سے پوچھو، اس جو ہے صاحب اس یار سے پوچھو، اس یار مزار سے پوچھو، اور اس جو ہے یار غار سے پوچھو، اس جو ہے یار کوثر سے پوچھو، اس یار سفر و حضر سے پوچھو، یعنی حضرت ابو بکر سے پوچھو۔ ابو بکر ذرا دو خبر،
وہ کیسے تھے پیغمبر؟ کہنے لگے میرے آقا ایسے حسین تھے، ایسے جمیل تھے کہ تاریکیاں ان کے آگے آنکھ مچولی کھیلنے پہ مجبور ہو جایا کرتی تھی۔ اور عمر ذرا دو نہ خبر وہ کیسے تھے پیغمبر، وہ کیسے تھے سید البشر؟ تو حضرت عمر نے فرمایا میرے آقا اگر بشر نہ ہوتے تو قمر لیلۃ البدر ہوتے۔ عثمان ذرا بتاؤ نا ان کی شان، جو نبی ہی آخر الزمان۔ تو عثمان نے فرمایا میرے آقا حسن کا ایسا آئینہ تھے، جمال کے ایسا قرینہ تھے، لطافت کے ایسے شیشہ تھے کہ ان کا تو سایہ بھی نہ تھا۔ حضرت علی سے پوچھا گیا